استحصال کو روکیں اور سلامت رہیں۔ ہائے، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں بچوں کے استحصال کو روکنے کے طریقوں کے بارے میں سیکھ رہی ہوں۔ بچوں کا استحصال کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا کسی اور شخص کے ذریعہ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ استحصال جرم ہے اور تشدد کی ایک قسم ہے۔ استحصال ایک بہت بڑا اور برا مسئلہ ہے۔ ہر کسی کو سلامت اور محفوظ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کیا آپ اس بارے میں ہمیں مزید بتا سکتی ہو تاکہ ہم سب خطرات سے آگاہ رہیں؟ ہاں ضرور۔ کیا تم نے کبھی اس کمیونٹی بورڈ پر موجود چہروں کو دیکھا ہے؟ ہاں، کل کے بعد سے ہماری کمیونٹی سے 3 اور لوگ گم شدہ ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس، وہ سب انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوئے ہیں، جو کہ استحصال کی ایک قسم ہے۔ انسانی اسمگلنگ کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کی اسمگلنگ کسی اور کے ذریعہ کسی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اسمگلر اپنے لیے پیسے یا دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو جال میں پھنساتا ہے۔ دوسروں کا استحصال کرنا ایک خوفناک جرم ہے۔ ایسے افراد جنہیں اسمگل کیا جاتا ہے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے اور دیگر غیر محفوظ چیزیں کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں منٹی یاد ہے؟ ہاں، منٹی، وہی جو پچھلے سال 8ویں کلاس میں سال کے وسط میں اسکول چھوڑ گئی تھی۔ ہاں، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ منٹی اسکول کیوں چھوڑ گئی، وہ تو اتنی کول لگتی تھی۔ منٹی ایک شخص سے ملی جس کا رویہ بہت دوستانہ تھا اور اس شخص نے منٹی کو پیشکش کی کہ وہ اسے اس سے بہتر اسکول میں داخلہ دلوائے گا۔ بدقسمتی سے وہ شخص اتنا اچھا نہیں تھا جتنا دکھائی دیتا تھا۔ منٹی کے ساتھ چال چلی گئی، اسے دھمکایا گیا اور ایک ایسی عورت کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا گیا جو اسمگلر تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بیچاری منٹی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ افسوس، اگر تم باخبر نہ ہو تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم برے لوگوں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم کسی کو بھی اپنے ساتھ چال نہیں چلنے دیں گے۔ منٹی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اسمگلر نے پہلے منٹی کا اعتبار جیتا اور پھر اس کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اسمگلر کوئی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہیں آپ اچھے سے جانتے ہوں۔ اسمگلر کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو یا جس بھی جگہ یا حیثیت سے تعلق رکھتا ہو۔ اسمگلنگ ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ استحصال کی اس بدترین قسم میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پھنسایا گیا ہے۔ اسمگل کیے جانے والے لوگوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ منٹی کو اسمگلروں کے ذریعے استحصال یا تکلیف پہنچانے کا خطرہ کیسے تھا؟ منٹی نوجوان تھی اور اپنے استحصال یا اسمگلنگ کے خطرات سے واقف نہیں تھی۔ تمام بچے دوسروں کی طرف سے مہیا کی گئی دیکھ بھال پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے خطرات کے بارے میں نہیں جانتے۔ کیا ہم سب بآسانی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہاں، تمام بچے خطرے میں ہیں، لیکن آپ اپنے نوجوان ہونے یا کسی معذوری کا شکار ہونے کو بدل نہیں سکتے، مگر آپ استحصال سے بچنے کے لیے اپنے خطرات کو کم کرنے کے بارے میں معلومات کو بڑھا سکتے ہیں۔ منٹی کے لیے باعتبار بڑوں کی طرف سے کمزور حمایت نے بھی اس کے لیے نقصان پہنچانا آسان بنایا۔ جب اسمگلر اس تک پہنچا تو منٹی نے اس کی دوستی کو خوش آمدید کہا۔ اس کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس دوستانہ رویے والے شخص نے اسے نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔
دوسرے لوگ اس لیے خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر والوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے بہت سے مہاجرین اور پناہ گزین۔ تباہ کاریوں اور جنگوں میں بہت سے لوگ اپنے خاندان، برادریاں اور بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ اسمگلرز ان لوگوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں جن کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ رکھا جاتا ہے، جیسے بہت سی جگہوں پر لڑکیاں اور خواتین، یا وہ لوگ جن کے پاس پیسوں، تعلیم یا مواقع کی کمی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسمگلر نے منٹی کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا؟ سب سے پہلے اسمگلر نے منٹی کو بھرتی کیا۔ اس نے منٹی کی مداخلت کے لیے اس کی کمزوریوں کو استعمال کیا۔ اس نے منٹی کا اعتبار جیتنے کے لیے تحفے دیے اور اس کے ساتھ وقت گزارا تاکہ بعد میں اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اسے گرومنگ کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسمگلر نے اسے تکلیف دہ اور خطرناک چیزیں کرنے پر مجبور کرنے کے لیے جھوٹ، قرض، احساس جرم، دھمکی اور تشدد کا استعمال کیا۔ اسمگلرز اسمگلنگ کا شکار ہونے والوں پر قابو پانے کے لیے ان کو اس بات پر بھی مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی تصاویر بنائیں اور منشیات کا استعمال یا جرائم کریں۔ شکار ہونے والوں کے ساتھ چال چلی جاتی ہے، انہیں پھنسایا جاتا ہے اور وہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ ہم متاثرین کے گرد زنجیروں کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت اسمگلرز لوگوں کے ذہنوں، جسموں، رشتوں اور پیسوں پر قابو پانے کے لیے ان کے کنٹرول کا استعمال کرتے ہیں۔ زنجیریں اکثر پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس بات پر توجہ دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری برادری کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ خوفناک ہے۔ ہاں، اسمگلرز کون ہوتے ہیں؟ اسمگلر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ اچھے سے جانتے ہو اور وہ استحصال کے لیے آپ کے اعتبار کا استعمال کرے۔ بہت سے بچے اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا آس پاس کے دیگر لوگوں کے ہاتھوں ہی اسمگلنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو اسمگل کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ ملتے ہیں اور وہ آپ کا اعتبار حاصل کرتا ہے، جیسے آن لائن گیمز کے ذریعے، سوشل میڈیا پر یا آپ کے دوسرے دوستوں کے ذریعے۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اجنبی لوگ بچوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ اسمگلرز اکیلے یا گروپس کی صورت میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی چال چل سکتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ ان 5 مراحل میں کوئی کارروائی ہے۔ پہلا، اسمگلر آپ کو بھرتی کرتا ہے۔ وہ آپ کو گروم کرنے یا آپ کی حفاظت کرنے والے لوگوں سے آپ کو دور کرنے کے لیے آپ کا اعتبار یا آپ کی رقم، مواقع یا پیار کی ضرورت کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا، اسمگلرز آپ کی ترسیل کرتے ہیں۔ جہاں بہت سے لوگوں کو ان کے گھر میں ہی اسمگل کیا جاتا ہے، وہیں بہت سے لوگوں کو کسی قریبی جگہ یا بہت دور، حتیٰ کہ دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مختلف جگہوں پر اتنا زیادہ گھمایا جاتا ہے کہ ان کے لیے مدد حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اسمگلر بندرگاہوں پر لے جاتا ہے اور آپ کو جانے سے روکتا ہے۔ چوتھا، اسمگلر آپ کو استحصال کے لیے کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ پانچواں، اسمگلرز آپ کو اس جگہ سے حاصل کرتے ہیں جہاں کوئی آپ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس سب میں کسی بھی طرح حصہ لینا ایک سنگین جرم ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی یا استحصال نہ کریں، یہ غلط ہے۔
اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ لوگ بہت سے طریقوں سے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں۔ کوئی بھی استحصال کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن بچے اور دیگر کمزور گروہ شکار ہونے کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے خطرات کو کم کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ انسانی اسمگلنگ استحصال کی ایک بہت عام قسم ہے۔ اس میں اسمگلرز کا لوگوں سے زبردستی یا ان کی مرضی کے خلاف کام کروانا شامل ہے۔ جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہو وہ بہت تکلیف اور نقصان اٹھاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ استحصال یا انسانی اسمگلنگ کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں بچوں کی شادیاں، بچوں سے مزدوری کروانا، انٹرنیٹ پر یا اپنی موجودگی میں جنسی استحصال، بھیک مانگنے پر مجبور کیے جانا وغیرہ شامل ہیں۔ جب ہم اگلی بار ملیں گے تو اس بارے میں مزید جانیں گے۔ یاد رکھو کہ آپ بے مول ہو، آپ کو سلامت اور محفوظ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کسی کو بھی آپ کا استحصال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی تکلیف پہنچانی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ آپ لامحدود ہو، آپ کے پاس خطرات سے آگاہی ہے، اچھے فیصلے کرنے اور خطرات کو کم کرنے کی سپر پاورز موجود ہیں۔